السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ عاجز کسی ایئرپورٹ پر فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان سامنے سے گزرا، وہ شراب پی رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو وہ سامنے سے گزر گیا، تھوڑی سی دور جا کر وہ پھر لوٹا اور آ کر مجھے ہیلو ہائی کرنے کے بعد کہنے لگا، حضرت میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اسے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے تو میں یہ سمجھا کہ اس کو یہ پگڑی اور لباس اچھا لگا ہوگا۔ ہم سے جب بہر ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوٹ لباس ہے۔ ان کافروں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ کیا پتا کہ وہ آگے سے کیا بکواس کر دے۔ اور کیوٹ والا ایسا لفظ ہے کہ جب ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں تو وہ آگے سے بول ہی نہیں سکتے۔ خیر، جب اس نے کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں تو میں نے اس سے کہا، کیا آپ یہ پگڑی اور سفید لباس پسند کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں آپ کی طرح اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ اے بھائی، آپ تو مجھ سے بھی بہترین بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں نے کہا جی ہاں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سامنے واش روم میں چلا گیا۔ اس نے میرے دیکھتے ہی شراب کی بوتل پھینکی اور واش بیسن پر کولی کر کے چہرہ دھویا۔ وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ میرے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا میں آپ کو اپنا تعارف کرواؤں؟ میں نے کہا جی کرائیے۔ اب اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا یہ نام ہے اور میں نے ٹوکیو جاپان کی یونیورسٹی سے MSc کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے اور میں اس وقت فلاں بڑی کمپنی کے اندر مینیجر ہوں۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی کہا، آپ تو مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں نوجوان ہوں؟ میں نے کہا، تو کیا ہوا، نوجوان ہی تو بن سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری شخصیت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ میرا عہدہ اور تنخواہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اس ملک میں ہر دن کہیں نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے اور میں ان کا مہمان ہوتا ہوں۔ آج ادھر عیاشی کرتا ہوں اور کل ادھر۔ میرے گاہک نت نئے ہوتے ہیں۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو مجھے بتائیے کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بھائی، اگر آپ کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ کو گناہوں سے بچا دینا آسان ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا، ہم نے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے بڑوں سے ایک نسخہ سیکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ سکھا دیتا ہوں، پھر اس کی برکت خود دیکھنا۔ وہ کہنے لگا، جی بتائیے۔ میں نے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس آدمی کو بیعت کے کلمات پڑھائے اور اس کو مراقبہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس نے کہیں اور جانا تھا اور میں نے کہیں اور، البتہ ہم نے ایڈریس ایکسچینج کر لیا۔ اللہ کی شان کہ 3 ماہ بعد اس نوجوان نے انگلش میں خط لکھا۔ اس خط کو میں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس نے اس خط میں 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی تہجد کی نماز بھی مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ لکھی کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچا ہوا کیسے ہوں۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔
دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی۔ دوستو یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے شیئر کیا ہے۔ دوستو اسی طرح نائب رئیس جامعہ دارالعلوم کراچی استاذ مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب مدہ ظلہم العالی نے، جو اس وقت براعظم افریقہ کے سفر پر ہیں، وہاں کے ایک ملک صومالی لینڈ کی انتہائی حیران کن اور ایمان افروز روادات شیئر کی ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل میں براعظم افریقہ کے ملک صومالی لینڈ کے شہر ہرگیزیا میں ہوں۔ یہاں میری آمد کا مقصد اسلامک بینکنگ کی ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھا۔ یہ کانفرنس اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک بہترین کانفرنس تھی۔ اس میں مجھ کو بھی خطاب کی دعوت دی گئی تھی۔ اس میں پورے افریقہ کے اسلامی مالیاتی ادارے شریک تھے۔ افریقہ میں اسلامک بینکنگ اور تکافل پورے زور و شور سے جاری ہے۔ پچھلے تقریباً 3 ہفتہ قبل میرا ایک پروگرام کے سلسلے میں کینیا جانا ہوا۔ کینیا کے شہر نیروبی میں کئی اسلامک بینک ہیں جن سے تفصیلی میٹنگز ہوئیں۔ کینیا ایک کرسچن ملک ہے۔ اب میرا صومالی لینڈ آنا ہوا۔ صومالی لینڈ اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے دنیا کا ایک نمایاں ترین ملک ہے، لیکن دنیا کے سامنے اس کی نمایاں خصوصیات سامنے نہیں آ سکی۔ یہ صومالیہ کا ہی حصہ تھا، لیکن 1992 میں اس نے صومالیہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب یہ مکمل طور پر مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ملک 100% مسلم آبادی پر مشتمل ہے۔ اس پورے ملک میں کوئی غیر مسلم اقلیت ہی نہیں، نہ عیسائی، نہ یہودی، اور نہ ہی ہندو، اور نہ ہی بدبخت قادیانی، اور نہ کسی اور غیر مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی باشندہ ہے۔ دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پورے ملک میں کوئی سودی بینک یا سودی مالیاتی ادارہ موجود نہیں ہے۔ 100% اسلامی مالیاتی ادارے ہیں۔ کانفرنس مندوبین کے اعزاز گورنر اسٹیٹ بینک آف صومالی لینڈ نے ایک ہوٹل میں عشائیہ کے اہتمام کیا۔ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پورے ملک میں بینکنگ 100% اسلامی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پورے ملک میں 100% خواتین حجاب کرتی ہیں۔ بغیر حجاب کے کوئی خواتین نہیں نکلتی۔ میں نے بھی پورے سفر میں کوئی مقامی خاتون بغیر حجاب کے نہیں دیکھی۔ جس ہوٹل میں کانفرنس کے مندوبین کو ٹھہرایا گیا تھا وہ یہاں کا ایک بہت بڑا ہوٹل تھا۔ اس پورے ہوٹل میں جو خواتین اسٹاف تھا سب با پردہ تھا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ پورے ملک میں ملاوٹ، جیل سازی کا نام و نشان نہیں، اور نہ ہی کم تولنے کا کوئی تصور ہے، بلکہ وزن سے کچھ اوپر ہی دینے کا معمول ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ہر گھر کے تقریباً آدھے افراد حافظ قرآن ہیں۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ بے انتہا امن و امان ہے۔ آدھی رات کو بھی کوئی عورت نکلے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ مساجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اکثر مساجد کے اندر 5 وقتہ نماز میں مسجد سے باہر صفیں بچھانی پڑتی ہے۔ یہی حال فجر کی نماز میں بھی ہوتا ہے۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ جو طلبہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ مساجد سے اس طرح وابستہ ہیں کہ اپنی تعلیم کی تیاری مساجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اس طرح ان میں دینی شعور اور دینی تعلیم بہت مؤثر انداز میں گھر کر جاتی ہے۔ نامی خصوصیت یہ ہے کہ عربی تعلیم لازمی ہے۔ اس طرح وہاں کے طلباء اور طالبات عربی، انگلش
اور صومالی زبانوں سے واقف ہوتے ہیں۔ دسویں خصوصیت یہ ہے کہ جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ گولڈ مارکیٹ اور کیش مارکیٹ، جہاں کرنسی اور گولڈ کا کھلا کاروبار ہوتا ہے اور نوٹ اور کرنسی بالکل سامنے ڈھیر کی صورت میں کھلے رکھے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ان کو ہاتھ لگا دے۔ نماز کا وقت ہوتے ہی اسی طرح دکانوں کو کھلا چھوڑ کر دکاندار مسجد چلے جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، نہ کوئی چوری اور نہ ہی کوئی ڈکیتی کا خطرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان خصوصیات کو دیکھ کر ہم انتہائی متاثر ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر فرمائے۔ محمد زبیر عثمانی۔ دوستو، یہ واقعہ محمد زبیر عثمانی جو کہ دارالعلوم کراچی کے نائب رئیس ہیں، یہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ بندہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ دوستو، یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ 70 کی دہائی تھی، کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں۔ اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا۔ کام کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے بہر کام ملا، اور واحد کفیل۔ کام کے دوران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 83 کا زمانہ تھا، سب لوگ خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر ایک ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ 36 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچنا تھا۔ اس نے بامشکل تمام 6 بجے کا الارم لگایا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران اور پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور تمام عضلات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے ماں باپ کون ہیں، وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے۔ ہلکے ہلکے، رفتہ رفتہ، مدم مدم، وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دل میں رہتے ہیں، مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے، شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے۔ مصر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو وہ کون سے اس قابل تھا کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ چوتھا دن، 5واں دن اور آج 6واں دن،
غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آ گیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ڈاکیے کو دیکھتے تو حال احوال پوچھتے۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھوں مگر ساکت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو کنٹکی کے ایک پاس ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گئے ہے۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناطے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر ضرور لے آئے۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ مسٹر صدیقی کوئی ان کا پورا نام نہیں جانتا۔ آج بھی بولنے کی سخت نہیں رکھتے مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاید انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہے، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھی۔ آج تو جیسے وہ ابل پڑی۔ نرس چمچ سے بریانی ایسا منہ میں ڈالتی جاتی مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگایا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سالوں بعد فیملی کی تلاش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے ان کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دی۔ 2 ہی ہفتوں میں ان کا مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک ہسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے۔ ہاں مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاید سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور و تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے نظام میں سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا ہے۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے، اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نکل پڑے تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا، تو غرور و تکبر آنسو بن کر بہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بیماریوں سے بچائے اور صحت والی زندگی دے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔